باب صلاۃ المریض، مریض کی نماز کا باب۔ یہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہوا ہے کہ یہ جو باب صلاۃ المریض ہے نا، یہ بن جائے گا خبر۔ آگے لکھے گا ادھر ہاذا، ٹھیک ہے جی۔ یہ ہاذا جو ہے نا، یہ بن جائے گا مبتدا، اور یہ باب صلاۃ المریض یہ بن جائے گا اس کی خبر، ٹھیک ہے جی۔ کیف یصلی المریض، کہ مریض نماز کس طرح پڑھے گا۔ کہتے ہیں اذا تعذر علی المریض کل القیام او تأثر، کہ جب مریض کے لیے مکمل طور پر کھڑا ہونا متعذر ہو جائے، ٹھیک ہے، او تأثر یا دشوار ہو جائے، بوجود علم شدید، شدید درد کے پائے جانے کی وجہ سے، یعنی مریض جو ہے وہ کھڑا نہیں ہو سکتا، اس کو جان میں درد ہوتا ہے، یا پھر اس کا سر چکرانا شروع ہو جاتا ہے کہ وہ کھڑا نہیں ہو سکتا، تو پھر کیا کرے۔ اچھا، پھر کہتے ہیں آگے، پھر کہتے ہیں او خاف زیادت المرض، یا پھر وہ خوف کرتا ہے مرض کے بڑھنے کا۔ اچھا، آپ یہاں پر غور کریں گے تو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ جو بھی صیغہ واحد مذکر غائب ہو، چاہے وہ فعل مضارع کا ہو یا فعل ماضی کا ہو، اگر وہ کلام کے درمیان میں ہوگا تو اس کا جو فاعل ہوگا نا وہ ضمیر ہوگا۔ تو یہ خاف میں جو ہوگا ضمیر ہے نا، یہ مصلی کی طرف لوٹ رہا ہے، مریض کی طرف لوٹ رہا ہے بلکہ، ٹھیک ہے۔ اذا تعذر علی المریض، یہ اس کی طرف لوٹ رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یعنی مرد کے، یا وہ خوف کھاتا ہے مریض مرد کے بڑھنے کا، ٹھیک ہے جی۔ او بطئہ بہی، یا پھر جو ہے نا کیا ہے کہ اس کے لمبا ہو جانے کا اس کو ڈر ہے کہ بھئی مریض، اگر میں بیٹھ کر نماز نہیں، کھڑے ہو کر نماز پڑھوں گا تو میرا جو بیماری ہے نا وہ کیا ہو جائے گی، وہ بڑھ جائے گی۔ صلی قائدن، تو وہ بیٹھ کر نماز پڑھے۔ اب یہ جو قائدن جو ہے یہ حال ہے، یہ میں نے آپ کو بتایا تھا نا، حال ذو الحال۔ یاد رکھو کہ کوئی بھی صیغہ اسم فاعل کا ہو اور وہ کلام کے درمیان میں ہو اور اس پر دو زبریں ہوں تو وہ کیا بن جاتا ہے، وہ حال بنتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اب صلی کا بھی ہوا ضمیر، تو اب معنی کیا بنا، اب معنی یہ بنا کہ وہ نماز پڑھے گا بیٹھ کر، یا بیٹھنے کی حالت میں، بیٹھ کر، اٹھ کر، سو کر، میں بات کر رہا تھا سو کر، یا میں جو ہے نا وہ کھانا کھا رہا تھا بیٹھ کر، یا جو ہے نا کیا ہے کہ میں جو ہے نا کوئی بھی کام میں بیٹھ کر کر رہا تھا، یا اٹھ کر، یا سوار ہو کر، وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے نا جی۔ تو یہ کیا ہوتا ہے، یہ حال ہوتا ہے۔ اچھا، ایک رکوع اور ایک سجود کی، یعنی سجود اور اس کے ساتھ جو ہے نا وہ بیٹھ کر نماز پڑھے گا رکوع اور سجود کے ساتھ۔ وَيَقْعُدُ كَيْفَ شَاءَ، وہ بیٹھے گا جس طرح چاہے، فی الصحیح روایت میں ہوا، الا، نہیں تو پھر قام بقدر ما يمكنه، نہیں تو پھر وہ کھڑا ہو جائے گا جتنی کہ اس کو کھڑے ہونے کی طاقت ہے۔ یعنی پہلی تو بات یہ ہے کہ اگر اس کو کھڑے ہونے کی طاقت ہے نا، جس حد تک کھڑے ہونے کی طاقت ہے وہ کھڑا ہو جائے، اور اگر نہیں کھڑا ہو سکتا، اس کا سر چکرانے لگتا ہے، یا پھر اس کے اندر ہمت نہیں ہے، تو پھر بیٹھ کر پڑھے۔ وَإِذَا تَعَذَّرَ الرُّكُوعُ وَالسُّجُودُ صَلَّىٰ قَائِدًا بِالْإِيمَاءِ، اور اگر متعذر ہو جائے رکوع اور سجدہ کرنا تو بیٹھ کر اشارے کے ساتھ نماز پڑھے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو بیٹھ کر کیا کرے گا، اشارے کے ساتھ نماز پڑھے گا بیٹھ کر۔ صلی قائدن، بیٹھ کر پڑھے گا، قائدن بیٹھ کر، بالایماء اشارے کے ساتھ۔ یعنی ایک آدمی ایسا ہے کہ جو بیٹھ سکتا ہے، رکوع نہیں کر سکتا، سجدہ نہیں کر سکتا، تو وہ اشارے کے ساتھ نماز پڑھے گا۔ وَجَعَلَ إِيمَاءَهُ لِلسُّجُودِ أَخْفَضَ مِنْ إِيمَائِهِ لِلرُّكُوعِ، کرے گا اس اشارہ کرنا سجدے کے لیے نیچے رکوع کے اشارے کرنے سے، یعنی جو رکوع کا اشارہ کرنا ہے وہ تھوڑا اوپر ہوگا، جو سجدہ والا ہوگا اس سے تھوڑا نیچے ہوگا۔ فَإِن لَّمْ يَخْفِضْهُ عَنْهُ لَا تَصِحُّ،
اور اگر اس نے اس کو یعنی نیچے نہیں کیا کس کے سجدے کے اشارے کو تو پھر نماز صحیح ہے۔ ولا یرفع لوجہ شیء یسجد علیہ، کہ بھئی نہیں اٹھائی جائے گی وہ چیز چہرے کے لیے جس چیز پر وہ سجدہ کرے گا۔ مطلب یہ کہ اگر وہ کوئی پھٹی وغیرہ رکھی ہوئی ہے اس کو اٹھا کر جو ہے وہ سجدے پر نہیں رکھے گا، وہ سجدے والی جگہ پر نہیں رکھے گا، اٹھا کر وہ کہے گا جی میں اس کو اٹھا کر جو ہے وہ پیشانی لگا دیتا ہوں تاکہ سجدہ ہو جائے، یہ نہیں، بلکہ جو کہے گا فَإِن فَعَلَ، اس نے کیا، وَخَفَضَ رَأْسَهُ سَہَا، مطلب یہ کہ جس جگہ تک اس کا سر جھکتا تھا وہاں تک اس نے جھکایا اور پھر وہ چیز اوپر اٹھا دی تو اب صحیح ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ بالکل اپنے سر کو جھکائے نہیں اور وہ چیز اٹھا کر اپنے پیشانی پر لگائے تو یہ سجدہ صحیح نہیں۔ ہاں، اپنے سر کو جھکائے جس جگہ تک اس کا سر جاتا ہے پھر اس چیز کو اٹھا کر رکھے گا تو صحیح ہے۔ وَإِلَّا لَا، اور اگر اس طرح نہیں کرے گا تو پھر نہیں۔ اگر کہتے ہیں وَإِن تَأَثَّرَ الْقُعُودُ أَوْ مَاءَ مُسْتَلْقِيًا، کہ اگر بیٹھنا جو ہے نا وہ مشکل ہو جائے، دشوار ہو جائے، تو او ما، اشارہ کرے گا، یہ فعل ماضی، مستلقین، چت لیٹ کر، بلکہ کروٹ بلکہ لیٹ کر، سمجھ میں بات ہے؟ یعنی یہ چت لیٹ کر بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگر بیٹھنا مشکل ہو جائے تو پھر کیا کرے گا، پہلو پر جو ہے نا پہلو پر لیٹ، یعنی مستلقین ہوتا ہے چت بل لیٹنا، یعنی پیٹھ کے بل لیٹنا، او علی جنبہ، یا اپنے پہلو پر لیٹے گا۔ والاول اولا، پہلا اولا ہے، پہلا اولا کا مطلب کیا ہے کہ بھئی پیٹھ جو ہے نا نیچے ہو اس کی، یہ اولا ہے۔ وَيَجْعَلُ تَحْتَ رَأْسِهِ وِسَادَةً، اور کرے گا اپنے سر کے نیچے تکیہ، لِيَسِيرَ وَجْهُهُ إِلَى الْقِبْلَةِ لَا السَّمَاءِ، تاکہ اس کا چہرہ جو ہے نا وہ قبلے کی طرف ہو جائے، آسمان کی طرف نہ ہو جائے، ٹھیک ہے جی۔ وَيَنْبَغِي نَصْبُ رُكْبَتَيْهِ إِنْ قَدَرَ حَتَّى لَا يَمُدَّهَا إِلَى الْقِبْلَةِ، اور مناسب ہے کہ بھئی اپنے گھٹنوں کو کھڑا کرنا، ان کا درا، اگر وہ طاقت رکھتا ہے، یہاں تک کہ اس کو پھیلائے نہیں قبلہ کی طرف، سمجھ میں بات؟ یعنی وہ جو پاؤں ہیں وہ قبلے کی طرف نہیں پھیلانے چاہیے، وہ گھٹنوں کو کھڑا کرے گا، ٹھیک ہے جی، گھٹنوں کو کھڑا کرے گا اور پیچھے جو ہے تکیہ لگائے گا، پھر اس طرح نماز پڑھے گا، ٹھیک ہے نا، جس کی صورت میں آپ کو سامنے بیٹھ میں، کیونکہ میں نے ٹیک لگائی ہوئی ہے، میں آپ کو ذرا دکھا سکتا ہوں اس طریقے سے، یہ دیکھیں کہ یہ تکیہ ہے، ٹھیک ہے جی، یہ تکیہ ہے نا، اس طرح تکیہ جو ہے نا یہ لگے گا اپنے سر پر، یہ تکیے ہیں اس طرح رکھ کر، پھر کیا کرے گا، یہ جو گھٹنے ہیں اس طرح کرے گا، یہ اس طرح، یہ اس طرح نماز پڑھے گا، یہ ہاتھ اٹھا کر اس طرح، یہ نماز اس طرح، ٹھیک ہے جی۔ پھر رکوع جب کرے گا تو اپنے جو ہے نا یہ ہاتھ ادھر جھکائے گا، ہاتھ، پھر جو ہیں جو سجدے کا رکوع ہے، جو سجدے کا اشارہ ہے وہ پھر اس سے تھوڑا نیچے، یہ کیوں جو ہے نا کیا ہے کہ نماز پڑھے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اسی طریقے سے جو ہے نا کیا ہے کہ یہ نماز ادا کر سکتا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ جو گھٹنے ہیں نا وہ اوپر اٹھائے گا، اور اگر گھٹنے اوپر نہیں اٹھا سکتا تو پھر بھی صحیح ہے، پھر بھی نماز اس کا ہو جائے گا۔ کہتے ہیں وَإِن تَعَذَّرَ الْإِيمَاءُ أَخَّرَتْ عَنْهُ، اور اگر متعذر ہو جائے اشارہ کرنا تو پھر کیا کرے گا، اس کو مؤخر کرے گا، مَا دَامَ يَفْهَمُ الْخِطَابَ، جب تک جو ہے نا کیا ہے کہ وہ بات کو سمجھے نہیں، یعنی جب تک وہ بات کو نہیں سمجھتا اس وقت تک نماز کو مؤخر کرے گا۔ قال فی الہدایت، ہدایہ میں ہے وہ صحیح، یہی صحیح ہے۔ وجادم صاحب الہدایت فی التجنیس، اور صاحب ہدایہ نے جو ہے تجنیس میں اور جو ہے نا کیا ہے کہ اس میں زیادہ کیا ہے، یہ جو ہے نا کتاب ہے، ٹھیک ہے جی، اور مزید یہ بھی ایک کتاب ہے، بسقوط القضاء، کہ بھئی کہ مطلب کیا ہے کہ صاحب ہدایہ نے تجنیس اور مزید میں قطعی طور پر فرمایا ہے کہ بھئی بے سقوط القضاء، اس کا قضا ساقط ہو جائے گی، اذا دام اجرہ عن الایماء اکثر من خمس صلوات، کہ بھئی جو اس کی جو قضا ہے نا بالفرض، دیکھیں ایک آدمی ہے، اس سے صبح کی نماز قضا ہو گئی، ایک نماز، دوسری ظہر کی نماز قضا ہو گئی، تیسری عصر کی نماز، چوتھی جو ہے آپ یوں کہہ لیں کہ مغرب کی نماز، اور پانچویں جو ہے عشاء کی نماز،
اب یہ 5 نمازیں جب قضا ہو جائیں گی تو پھر اس بندے کو ہوش نہ آئے، یعنی 24 گھنٹے میں وہ پھر صبح فجر تک اس کو ہوش نہ آ جائے، تو اب یہ جو 5 نمازیں ہیں نا یہ اس پر قضا واجب نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی شخص کو جو ہے نا ہوش آیا کہ فجر کی نماز قضا ہو گئی، وہ بے ہوش پڑا ہوا ہے اور وہ کتاب کو نہیں سمجھ سکتا، بات کو نہیں سمجھ سکتا، ظہر عصر مغرب عشاء، یہاں تک کہ عشاء کے ختم ہونے ٹائم میں جو ہے نا کہ کچھ 5-10 منٹ باقی تھے کہ اس کو ہوش آ گیا، تو اب یہ 5 کی 5 نماز قضا کرے گا۔ ٹھیک ہے جی۔ وَإِنْ كَانَ يَفْهَمُ الْخِطَابَ، کہتے ہیں یعنی 5 نمازوں سے زیادہ قضا ہو گیا نا، اگرچہ وہ خطاب کو سمجھے نا پھر بھی اس پر وہ واجب نہیں ہے، قضا واجب نہیں ہے۔ وَصَحَّحَهُ قاضی خان، قاضی خان نے اس کو صحیح کہا ہے۔ وَمِثْلُهُ فِي الْمُحِيطِ، اور محیط میں بھی اسی طرح ہے۔ وَاخْتَارَهُ شیخ الاسلام فخر الاسلام، اس کو اختیار کیا شیخ الاسلام اور فخر الاسلام میں۔ وقال فی الظہیریۃ، ظہیریہ میں کہا، وہ ظاہر روایت ہے، یہی ظاہر روایت ہے۔ وعلیہ الفتویٰ، اور اسی پر فتویٰ ہے۔ وفی الخلاصۃ هو المختار، خلاصہ میں کیا ہے؟ صح او فی الجنابیہ، جنابیہ بھی کتاب کا نام ہے، بدائے یہ بھی جو ہے نا کیا ہے کتاب کا نام ہے۔ وجزم بالوالجی رحمہ اللہ، جو والوالجی نے ایک جو ہے نا کیا ہے امام تھے۔ ولم یعم بعینہ وقلبہ وحاجبہ، اور وہ اشارہ نہیں کرے گا آنکھ کے ساتھ، دل کے ساتھ، اور جو ہے نا کیا ہے کہ بھووں کے ساتھ، بھووں کے ساتھ نماز کا اشارہ نہیں کرے گا۔ وَإِنْ قَادَرَ عَلَى الْقِيَامِ، اور اگر قدرت رکھتا ہے قیام پر، وَعَجَدَ عَنِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ صَلَّى قَاعِدًا بِالْإِيمَاءِ، اور اگر وہ قدرت رکھتا ہے صرف کھڑے ہونے کی اور عاجز رکوع اور سجدے سے، تو پھر بیٹھ کر نماز پڑھے اشارے سے۔ اچھا، وَإِنْ عَرَضَ عَلَيْهُ مَرَضٌ يُتِمُّهَا بِمَا قَدَرَ، اور اگر کسی شخص کو جو ہے نا اب مرض لاحق ہو گیا دوران نماز، تو وہ پورا کرے گا اس کو جو جس قدر اس کی طاقت ہے۔ ولو بالایماء، اگر اشارے کے ساتھ مشہور روایت کے مطابق۔ ولو صلی قائدا، اور اگر اس نے نماز پڑھی بیٹھ کر، یرکع و یسجد، رکوع بھی کرے گا سجدہ بھی کرے گا، فصح بنا ولو کان مؤمنا، ٹھیک ہے نا جی، تو اس پر جو ہے نا کیا ہے کہ بنا کرنا صحیح ہے اگر کہ وہ اشارے کرنے والا ہو۔ آگے پھر کہا کہ بھائی اچھا، ومن جنہ، اور جس کو جنون طاری ہو گیا سر پر، اور اغمی یا اس کو اغما ہو گیا علیہ، خامس صلاۃ، 5 نمازیں قضا، ولو اکثر اللہ، اور اگر زیادہ ہو گئی تو پھر نہیں۔ جی بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ یہ چیز تھی نماز قضا، نمازوں کا یہ جو بیان تھا۔ جی احتشام بھائی اور مبشر بھائی، اس میں اگر کوئی آپ نے کوئی ایسی بات پوچھنی ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اب دیکھو کہ یہ جو یرکاؤ ہے، جی حضرت آپ نے نماز پڑھنے کا طریقہ بتایا اگر چت لیٹا ہوا ہو تو، جی لیکن اگر پہلو پہ لیٹا ہوا ہوگا تو پھر کس طرح پڑے گا؟ پہلو پہ لیٹا ہوگا تو اس طرح ہوگا کہ بھائی وہ اپنا جو چہرہ ہے نا وہ قبلے کی طرف کرے گا، پاؤں ادھر کے، یہاں بھی یوں سمجھیں کہ وہی حالت ہے، لیکن یہ کہ آپ جو ہے نا وہ پاؤں پیچھے کر لے گا اور اشارہ وغیرہ کرتا رہے گا، تبھی جو ہے نا ہو سکتا ہے نماز اس کی، صحیح وہی کنڈیشن ہوگی۔ اچھا جی، آج اب ذرا ہم دیکھتے ہیں کہ بھئی یہ جو آجادہ ہے یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، تو اس کا فاعل کیا بنے گا؟ کون بتائے گا؟ جی رافع بن آپ بتائیں۔ صیغہ واحد مذکر غائب ہو، جی مبشر بھائی، صیغہ واحد مذکر غائب ہو تو اس کا فاعل کیا بنے گا؟ جی تو ہوا فائل ہوگا اس کا، وہ جو پرانا ذکر چلا آ رہا ہے اس کی طرف جائے گا، یہ مریض کی طرف جائے گا۔ ہاں شاباش۔ جی رافع بن آپ بتائیں کہ صلاح، اس کا فاعل کیا بنے گا؟ یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ سر اس کا بھی ہوا بنے گا، ہوا بنے گا۔ قائدن کیا بنے گا ترکیب میں؟ حال، حال، شاباش۔ بالایماء کس کے متعلق ہوگا؟ سر وہ صلاح کے متعلق ہوگا۔ شاباش شاباش، صلاح کے ساتھ۔ اب دیکھو نا، ہم نے ترکیب ایک مرتبہ کی تھی نا، فعل فاعل ذوالحال اور متعلق، ٹھیک ہے نا، جو ہم نے کہا تھا جس طرح دیکھو
کیا کہتے ہیں اس کو، جاء زید راکبن، جاء زید، جی ہم نے ترکیب کی تھی اس طرح، کون سی ترکیب کی تھی ہم نے؟ جاء زید، جی جاء زید راکبن الی دارہ، یہ ترکیب کی تھی ہم نے مبشر بھائی، اس طرح کی ہم نے ترکیب کی تھی نا ایک مرتبہ کہ بھائی جی راکبن جو ہے نا جی وہ حال بنا تھا، حال بنا تھا. جی بات سمجھ میں آئی؟ جی جی ہاں چلیں جی، ایک اور بات ہے. اچھا یہ یجعلو، یہ بھی یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اس کا فاعل کیا بنے گا؟ جی جی مبشر بھائی. جیسے اس میں بھی ہوا ضمیر فاعل ہوا تو فعل شاباش، مضارع ہے تو پھر جی ہاں شاباش. مستلقی یعنی یہ کیا بنے گا ترکیب میں؟ یہ بھی حضرت فاعل سوری حال بنے گا کیونکہ یہ بھی فاعل کا حال بنے صیغہ گا، ہے. شاباش، جی حال بنے گا. شاباش جی شاباش، ٹھیک ہو گیا ماشاء اللہ. اچھا تحت رأس ہی، یہ ترکیب میں کیا بنے گا؟ ہم نے پڑھا تھا نا قبل ظہر بعد ظہر. جی رافع بن، یہ کیا بنے گا تحت رأس ہی ترکیب میں؟ سر یہ مفعول مفعول شاباش، مفعول کی بنے گا سر. کس کا بنے گا؟ سر یہ کا یجعل کا. ہاں شاباش. یجعلو کرے گا تحت رأس ہی، اپنے سر کے نیچے نا، وسادتن، یہ کیا بن جائے گا؟ یہ بن جائے گا جناب مفعول بہی. یہ کیا بنے گا؟ مفعول بہی بنے گا. ٹھیک ہے جی، سمجھ میں آ گئی بات؟ جی جی سر. وَإِن تَعَذَّرَ الْإِيمَاءُ، احتشام بھائی بتائے کہ اس کا جو ہے نا وہ کون سا فاعل ہے؟ تعذرہ کا فاعل کون سا ہے؟ حضرت اس میں بھی ضمیر ہی ہے. نہیں، یہ کلام کے شروع میں ہے نا. کلام کے شروع میں نہیں ہے. یہ حضرت شروع میں درمیان میں ہوتا ہے اس کی ضمیر ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ کلام کے شروع میں ہے نا. جی تو یہ ایماء اس کا فاعل ہے. ان تعذر، اگر متعذر ہو جائے اشارہ کرنا، اشارہ کرنا متعذر وہ ہو گیا نا. جی مبشر بھائی. حضرت یہ اشارہ کے لیے انہوں نے واحد مؤنث غائب کا صیغہ استعمال کیا ہے. نہیں، یہ تعذرہ جو ہے نا یہ فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. تعذرہ یا تعذرہ، تعذرہ، تعذروا، تعذرت، تعذرتا، تعذرنا، تعذرت، تعذرتما، تعذرتم، تعذرت، تعذرتما، تعذرتم، تعذرت، تعذرتما، تعذرتن، تعذرت، تعذرنا. یہ واحد مذکر اس کا صیغہ نہیں ہے، واحد مؤنث غائب فعل مضارع معلوم نہیں ہے. یہ تعذرہ جو ہے نا یہ فعل ماضی ہے. جی جی رافع بن آپ بتائیں، یہ تأثرہ یہ کیا بنے گا؟ تأثرہ یہ کون سا صیغہ ہے؟ سر یہ فعل مضارع کا. نہیں، یہ تعذرہ کی طرح ہے نا، تعذرہ کی طرح یہ فعل ماضی کا صیغہ ہے. تأثرہ، تأثرا، تأثروا، تأثرت، تأثرتا، تأثرنا. گردان پڑھیں اس کی، تأثرہ سے، تأثرہ فعل ماضی کی گردان پڑھیں. سر اس کے تاثر، تاثرا، تاثروا، تاثرت، تاثرتا، تاثرن، تاثرت، تاثرتما، تاثرتم، تاثرتی، تاثرتما، تاثرتن، تاثرتی، تاثرنا، تأثر تو تأثرنا. تاثرت، ٹھیک ہو گیا جی؟ تاثرنا. ہاں
اب بات سمجھ میں آ گئی نا؟ تو یہ تاثر فعل ماضی کا صیغہ ہے، اس کی ضمیر کیا بنے گی، اس کا وہ فاعل کو کیا بنے گا؟ جی رافع بہن، تذکور ہاں شاباش، ٹھیک ہو گیا۔ ابھی تھوڑا تھوڑا آہستہ آہستہ انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا انشاءاللہ۔ چلیں ہم آگے چلتے ہیں اب۔ سبق نمبر 11، معنی کی وحدت و کثرت کے اعتبار سے لفظ مفرد کی اقسام۔ اس اعتبار سے لفظ مفرد کی دو قسمیں ہیں، نمبر 1 متحد المعنی، نمبر 2 متکثر المعنی۔ ٹھیک ہے جی، متکثر المعنی اور متحد المعنی۔ متحد المعنی وہ لفظ مفرد جس کا ایک ہی معنی ہو، جیسے زید، اور متکثر المعنی وہ لفظ جس کے لیے ایک سے زائد معنی ہو، جیسے لفظ عین۔ اس لفظ کے کئی معنی ہیں، مثلا آنکھ، پانی کا چشمہ، جاسوس، گھٹنا وغیرہ۔ یعنی جو نا آنکھ کو بھی عین کہتے ہیں، پانی کو بھی، پانی کے چشمے کو بھی عین کہا جاتا ہے، جاسوس کو بھی عین کہا جاتا ہے، گھٹنے کو بھی عین کہا جاتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے جی؟ اس کے بعد متحد المعنی کی اقسام، اس کی 3 قسمیں، علم، متواتی، مشککن۔ علم وہ لفظ مفرد ہے جس کا ایک معنی ہو اور متعین اور خاص ہو، جیسے زید۔ ٹھیک ہے جی، دیکھیے یہ جو ہے نا علم اس میں بھی ہے، نحو میں بھی۔ متواتی یہ تواتو سے مشتق ہے، جس کا لغوی معنی پورا پورا صادق آنا، متفق ہونا ہے، اور اصطلاح میں اس سے مراد وہ لفظ مفرد کے جس کا معنی متعین اور خاص نہ ہو بلکہ وہ بہت سارے افراد پر برابر صادق ہے، جیسے انسان کی اپنے تمام افراد زید، عمر، بکر وغیرہ پر مساوی طور پر صادق آتا ہے۔ اب دیکھو زید بھی انسان ہے، عمر بھی انسان ہے، تو انسان سب پر برابر سچ آتا ہے، جتنے ہم موجود ہیں سب پر انسان کا لفظ سچ آتا ہے۔ اب دیکھو ایک انسان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ پاؤں بالکل نہیں ہیں، یعنی ہاتھ بھی نہیں ہے اس کے، پاؤں بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس کو انسان کہے گا نا، تو انسان اس پر برابر طور پر سچا آ رہا ہے۔ اچھا جی، یہ نہیں ہے کہ زید پر انسان کا صدق اولا اور پہلے ہو، اور عمر پر غیر اولا اور بعد میں، یہ تو نہیں ہے نا، انسان پر صدق بالکل صدق ہے۔ مشکک کا لغوی معنی ہے شک میں ڈالنے والا، اور اصطلاح میں اس سے مراد وہ لفظ مفرد ہے جس کا ایک معنی ہو لیکن متعین اور خاص نہ ہو بلکہ وہ بہت سارے افراد پر ایسے صادق آئے کہ بعد پر اشد معنی زیادہ، اور بعد پر عدف یعنی کمزور پر، بعد پر پہلے سچا ہے، بعد پر بعد میں سچا ہے۔ جیسے دیکھو وجود، اب یہ جو وجود ہے نا، وجود یہ ہم پر جو ہے نا کیا ہے کہ سچا آتا ہے بعد میں، ٹھیک ہے جی، کیونکہ ہم پہلے نہیں تھے اور بعد میں ہیں۔ اب سفیدی، اب یہ جو سفیدی ہے، اب دیکھیں آپ اگر دیکھ رہے ہیں اس میں بالفرد میں، آپ کو دکھاتا ہوں، یہ دیکھیں ایک تو سفیدی یہ ہے نا، یہ اس کی کس کی، یہ کتاب کی، یہ سفیدی دیکھیں، اور یہ ادھر والی جو اس کے سائڈ والی جو سفیدی ہے جہاں پر میرا کنسر نظر آ رہا ہے آپ کو، تو یہ جو کنسر والی سفیدی ہے یہ کم ہے، کتاب والی سفیدی زیادہ ہے اس سے۔ تو اس کے کیا مطلب ہوگا کہ بھئی جو کتاب والی سفیدی ہے نا وہ اشد ہے، اور یہ سائڈ والی جو سفیدی ہے یہ کمزور ہے اس کی۔ اچھا، بعد پر پہلے، بعد پر بعد میں، جیسے یہ سارے آ گیا وجود، اب یہ طویل وغیرہ۔ اب وضاحت، کہتے ہیں کہ وجود لفظ مفرد ہے اور یہ بہت سے افراد پر بولا جاتا ہے مگر یہ سب پر برابر صادق نہیں ہوتا۔ جیسے وجود، باپ کا وجود بھی ہے اور بیٹے کا بھی ہے، مگر باپ کا وجود پہلے ہے اور بیٹے کا بعد میں ہے۔ ایسے ہی سفید کا اطلاق، بعض چیزوں پر سفیدی زیادہ ہوتی ہے اور بعض پر کم ہوتی ہے، جیسے ہاتھی کے دانت میں سفیدی کم ہے جبکہ برف میں زیادہ ہے۔ سمجھ آئی بات؟ سبق نمبر 12 انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم بعد میں پڑھیں گے۔ اس کے بعد جی آپ کا سبق تھا اس میں تفضیل کا، کہ اس میں تفضیل وہ اسم مشتق ہے جو اس ذات پر دلالت کرتا ہے جس میں مصدر معنی کی زیادتی اور دوسرے معنی کے مقابلے ہوتی ہے۔ اس کا صیغہ مذکر افعال کے وزن پر ہے اور صیغہ مؤنث فعلا کے وزن پر آتا ہے، جیسے اصغر سب سے زیادہ چھوٹا، صغرا یعنی سب سے زیادہ چھوٹی، اصغر معنی سب سے زیادہ چھوٹا اور صغرا کا معنی ہوتا ہے سب سے زیادہ چھوٹی۔ اچھا، جس میں مصدری معنی کی زیادتی پائی جائے اسے مفضل، اور جس کے مقابلے میں پائی جائے اسے مفضل علیہ کہتے ہیں۔ جیسے العالم عالم افضل من الجاہل، عالم جاہل سے زیادہ افضل ہے، جاہل مفضل علیہ ہے کہ اس پر زیادتی عالم۔ ٹھیک ہے جی۔ عمل کی صورت، اسم تبدیل اپنے فعل کی طرح فاعل کو رفع دیتا ہے، خواہ فاعل اس میں ضمیر ہو یا اس میں ظاہر ہو۔ اب کیا پتا چلا کہ اس میں تبدیل کون سا عمل کرتا ہے؟ فعل والا عمل کرتا ہے، جس طرح فعل اپنے فاعل کو رفع دیتا ہے، مفعول بہ کو نصب دیتا ہے وغیرہ وغیرہ، یہ بھی اس طرح عمل کرے گا۔
جیسے الاسد اشجع من النمر. اچھا اس کے بعد پھر کہتے ہیں عموماً اس میں تفضیل کا فاعل اس میں ضمیر ہوتا ہے، اس میں ظاہر نہیں ہوتا، مگر جب اس میں تفضیل کی جگہ اس کا ہم معنی فعل رکھنا ممکن ہو اور یہ کلام میں نفی نہیں یا استفہام کے بعد واقع اور اسے اپنی ہی ذات پر دو وجہ سے فضیلت دی گئی ہو، نیز وہ اجنبی ہو یعنی کسی ایسی ضمیر سے متصل نہ ہو جو موصوف کی طرف لوٹے، تو یہ اس میں ظاہر کو رفع دیتا ہے. جیسے ما من ارض اجود فیها القطن منه فی ارض مصر، کوئی ایسی زمین نہیں ہے جس میں روئی زیادہ عمدہ ہو اس سے جو مصر کی زمین میں ہے، یعنی جو مصر کی زمین کی جو روئی ہے نا وہ بہت اعلیٰ ہے. اس میں اجود اس میں تفضیل کا صیغہ ہے جس نے القطن کو رفع دیا ہے، اس سے اپنی ہی ذات پر دو وجہ سے فضیلت ہے، اس اعتبار سے وہ خود روئی بہت اچھی ہے اور اس اعتبار سے وہ مصر کی زمین کی ہے. نیز یہاں اجود کی جگہ یجود رکھنا جائز ہے. استعمال کی صورتیں کہتے ہیں اسم تفضیل کے استعمال کی 4 صورتیں ہیں، من سے نکرہ کی طرف اضافت سے اور معرفہ کی طرف اضافت سے. من سے استعمال یعنی اسم تفضیل کے صیغے کے بعد مفضل علیہ کو حرف جار من کے بعد ذکر کر کے کر دیا جائے، جیسے الاسد اشجع من النمر. اس صورت میں اسم تفضیل کا صیغہ اس میں ہمیشہ مفرد مذکر استعمال ہوتا ہے، نیز اس کا موصوف کے مطابق ہونا شرط نہیں. جیسے البنت اجمل من اختها کہ بچی جو ہے وہ زیادہ خوبصورت ہے اپنی بہن سے. الاولاد اجمل من النساء کہ بچے جو ہیں وہ زیادہ خوبصورت ہیں عورتوں سے. اس کے بعد پھر کہتے ہیں کہ الف لام سے اس میں تفضیل کے صیغے پر الف لام داخل کر کے، جیسے الولد الاکبر ذکی، سب سے بڑا لڑکا ذکی ہے. اس صورت میں صفت کا صیغہ بعد تثنیہ جمع اور تذکیر و تانیث موصوف کے مطابق ہوتا ہے اور اس کے بعد مفضل علیہ مذکور نہیں ہوتا، جیسے الولدان الاکبران ذکیان. مؤنث کی مثال جیسے البقرۃ الکبریٰ جمیلۃ، بڑی گائے جو ہے وہ خوبصورت ہے. نکرہ کی طرف اضافہ سے اس میں تبدیل کا صیغہ اس میں نکرہ کی طرف مضاف کر کے، جیسے الکتاب انفع ضمیر العلماء انفع رجال. اس صورت میں اسم تبدیل کا صیغہ ہمیشہ مفرد مذکر ہوتا ہے. اچھا معرفہ کی طرف اضافہ سے اسم تبدیل کا صیغہ اسم معرفہ کی طرف مضاف کر کے، جیسے عائشہ تو افضل النساء، عائشہ عورتوں میں سب سے زیادہ افضل ہے. اس صورت میں اس کی مطابقت اپنے موصوف کے ساتھ واحد تثنیہ جمع اور تذکیر و تانیث میں اختیاری ہوتی ہے، یعنی اسے مفرد مذکر ذکر کرنا اور موصوف کے مطابق لانا دونوں جائز ہے. جیسے العلماء عاملون افضل الناس او افاضلهم، عائشہ تو فضل النساء، یہ بھی کہنا صحیح ہے. نوٹ مذکورہ بالا 4 صورتوں کے علاوہ کسی اور صورت میں اسم تفضیل کا استعمال جائز نہیں. ان 4 میں سے 2 کا بجک وقت استعمال بھی جائز نہیں، جیسے الولد الاکبر من اخیہ، یہ پڑھنا بھی جائز نہیں ہے. جب مفضل علیہ معلوم اور معین ہو تو اس کا حذف کرنا بھی جائز ہوتا ہے، جیسے اللہ اکبر اصل میں اکبر من کل شیء تھا. تو یہ آپ نے 2 سوالات کا جو جواب ہے نا، یہ 2 سوالوں کے جوابات جو ہیں یہ آپ نے جو ہے نا کیا ہے کہ سینڈ کرنے. یہ جو ہے نا یہ پہلا سوال، دوسرا سوال اس کے جواب آپ نے ڈھونڈ جو ہے نا کیا ہے کہ ڈھونڈ کر آپ نے سینڈ کرنے ہیں. اچھا جی اس کے بعد آپ کی گردان تھی انفعال سے، جی کس نے یاد کی ہے؟ جی بشیر بھائی، احتشام بھائی. چلیں یہ آپ کل بتائیے گا پھر، ٹھیک ہے جی، یہ کل آپ بتائیے گا. جی رافع بہن آپ نے یاد کی تھی یہ؟ سر جی کچھ یاد ہے. تو آپ نے کل اچھے طریقے سے یاد کرنی ہے، ٹھیک ہے جی. چلیں جی، چلیں یہاں سے پڑھے ہیں احتشام بھائی. ہاں جی یہاں سے پڑھے، رجعتما من المدرسۃ، جی یہاں سے پڑھے. رجعتما من المدرسة یوم الجمعة قبل الظہر. سوال، رجعتما اسم ہے یا فعل ہے یا حرف ہے؟ یہ فعل ہے. افعال متصرفہ میں سے ہے یا غیر متصرفہ میں سے ہے؟ یہ فعال متصرفہ میں سے ہے. آپ کو اچھا کیسے افعال متصرفہ، افعال متصرفہ کس کو کہتے ہیں آپ کو پتہ ہے؟ جس کی گردان آتی ہو، جس کی گردان آتی ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟
متصرفہ، جس کی گردان نہ آتی اس کو افعال غیر متصرفہ کہا جاتا ہے. چلے آگے چلیں. آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ یہ افعال متصرفہ میں سے ہے؟ کیونکہ یہ تثنیہ مذکر مخاطب کا صیغہ ہے اور فعل ماضی ہے. اس کا شاباش. فاعل ضمیر ہے یا اسم ظاہر؟ اس کا فاعل ضمیر بارز ہے. تما. آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ اس کا فاعل ضمیر بارز ہے؟ کیونکہ فعل ماضی کے 2 صیغوں کے علاوہ باقی سب کا فاعل ضمیر بارز ہوتی ہے. وہ 2 صیغے کون سے ہیں؟ واحد مذکر غائب اور واحد مؤنث غائب. ان 2 صیغوں کا فاعل اسم ظاہر ہوتا ہے یا ضمیر بارز یا ضمیر مستتر ہوتی ہے. ان 2 صیغوں کا فاعل اسم ظاہر ہوتا ہے جب یہ دونوں صیغے کلام کی ابتدا میں ہوں، جیسے یدخل زید فی المدرسۃ ویجلس علی الکرسی وینام فی الغرفۃ ویذهب من المدرسۃ. اب آپ اس مثال میں غور کریں تو آپ کو بخوبی یہ بات معلوم ہو گئی ہوگی کہ لفظ یدخلو کا فاعل اسم ظاہر ہے جبکہ باقی جتنے بھی افعال ہیں ان سب کا فاعل ضمیر ہے. اور اگر یہ دونوں صیغے کلام کے درمیان میں ہوں تو ان کا فاعل ضمیر مستتر ہوتی ہے، جیسا کہ اوپر کی مثال سے واضح ہے. البتہ ان کا فاعل کبھی بھی ضمیر بارز نہیں ہوتی. یہ لفظ سمجھ میں آ گیا؟ یہ قاعدہ سمجھ میں آ گیا؟ جی اچھا بھائی، یہ قاعدہ سمجھ میں آ گیا؟ جی حضرت. یہ فاعل کبھی بھی ضمیر بارز، یہ والی لائن البتہ بارز کا معنی ہوتا ہے ظاہر، یعنی ضمیر ظاہر. ضمیر بارز کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ظاہر. یعنی ان کا فاعل کبھی بھی ضمیر ظاہر نہیں ہوتا. جی اچھا مبشر بھائی آپ پڑھیں. مبشر بھائی. جی سر جی. لفظ من اسم ہے فعل ہے یا حرف ہے؟ حرف ہے کیونکہ یہ حرف جارہ میں سے یہ معرب ہے، مبنی ہے. یہ مبنی ہے کیونکہ ہر حرف یہ اور حرف میں سے ہے اور سب حروف مبنی الاصل ہیں. لفظ من عامل ہے یا معمول ہے؟ عامل ہے کیونکہ یہ حروف عاملہ میں سے. آگے چلیں. لفظ مسجد اسم ہے یا فعل ہے یا حرف ہے؟ یہ اسم ہے کیونکہ اس پر اصل میں یہ میں نے مدرسہ لکھنا تھا لیکن مسجد آ گئی ہے. ٹھیک ہے نا جی؟ جی چلے پڑھے پڑھے پڑھے. یہ عامل ہے معمول ہے. یہ من حرف جارہ کا معمول ہے. لفظ مسجد اسم متمکن ہے یا غیر متمکن ہے؟ متمکن اور مفرد منصرف صحیح ہے. معرب ہے، مبنی ہے، معرب ہے. شاباش. آگے چلیں. آپ کو کیسے پتہ چلا یہ معرب ہے؟ کیونکہ یہ اسم متمکن ہے اور ترکیب میں جی واقع آگے چلیں. اسم متمکن کون سی قسم ہے؟ یہ مفرد منصرف صحیح ہے. آپ کو کیسے پتہ چلا یہ مفرد منصرف صحیح ہے؟ کیونکہ اس کے آخر میں حرف علت نہیں. مفرد منصرف صحیح کی ترکیب کیسے کی جاتی ہے؟ مفرد منصرف صحیح چلے آگے. اس کے یوم سے پڑھے. یوم سے پڑھے. لفظ یوم اسم ہے یا فعل ہے یا حرف ہے؟ یہ اسم متمکن ہے. جی یہ اسم ظرف ہے اور جی ظرف تو غیر متمکن ہوتا ہے، لیکن ہر اسم ظرف غیر متمکن نہیں ہوتا. یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ یوما جب یہ آگے مضاف ہو اور اس کا مضاف الیہ مذکور ہو تو یہ اسم متمکن ہوتا ہے. لفظ یوما پر کون سا اعراب پڑھا جائے گا؟ اس پر مفرد منصرف صحیح والا اعراب پڑھا جائے گا، یعنی رفع ضمہ کے ساتھ، نصب فتحہ کے ساتھ اور کسرہ جر کسرہ کے ساتھ. اگر مرفوعات میں سے ہو تو مرفوع لفظاً کہا جاتا ہے اور منصوبات میں سے ہو تو منصوب لفظاً کہا جاتا ہے، اور اگر مجرورات میں سے ہو تو مجرور لفظاً کہا جاتا ہے. یہ ترکیب میں واقع کیا واقع ہے؟ ترکیب میں کیا واقع ہو رہا ہے؟ یہ ترکیب میں اپنے مضاف الیہ کو مقرر مفعول کی واقع ہوگا. آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ یہ مفعول کی واقع ہوگا؟ کیونکہ اس میں وقت کا معنی سمجھ میں آ رہا ہے. لفظ الجمعہ
اس میں متمکن ہے یا غیر متمکن؟ متمکن ہے اور منصرف صحیح ہے. معرب ہے مبنی معرب ہے. آپ کو کیسے پتہ چلا یہ معرب ہے؟ کیونکہ یہ اس میں متمکن ہے اور ترتیب میں واقع ہے. اس میں متمکن کی کون سی قسم ہے؟ یہ مفرد منصرف صحیح ہے. آپ کو کیسے پتہ چلا؟ لفظ بس ٹھیک قبلہ ہے، اس یہ میں صحیح ہے، یہ یہاں تک ہو گیا. ابھی آپ ترکیب کریں کیونکہ یہ سوالات جوابات وہی ہیں. جی ترکیب جی کریں. رجعت من المدرسۃ. جی جی رجعت رافع من بین آپ کریں المدرسۃ ترکیب. چلے رافع بین کو بھی نمبر دیں کیونکہ آپ نے دونوں پڑھے ہیں. جی رافع بین آپ ترکیب کریں اگر سن رہی ہیں تو. چلیں مبشر بھائی آپ پڑھیں. چلیں مبشر بھائی. رجعت من المدرسۃ یوم الجمعہ قبل الظہر. رجعت سیگا تسنیہ مذکر مخاطب فعل ماضی معلوم مبنی پر سکون. حضرت یہ پوچھنا چاہ رہا تھا میں، یہ رجعت مطلب جب مبنی پر فتحہ ہوگا یا صرف مبنی سکون کہا جائے گا اس کو؟ نہیں یہ عین پر ہم دیکھیں گے نا. عین پر دیکھیں عین پر کیا ہے. جی حضرت جی. تما ضمیر برائے تسنیہ مذکر مخاطب مرفوع متصل مرفوع محلا فعل برائے فعل. من حرف جارہ از مبنیات اصلیہ مبنی پر سکون. مدرستی مفرد منصرف صحیح. اس کی تینوں اعرابی لفظی رفع ضمہ کے ساتھ نصب فتحہ کے ساتھ اور بالکسرہ کے ساتھ لفظاً مجرور برائے جار اپنے جار سے مل کر صرف لہو متعلق برائے فعل. یوم مفرد منصرف صحیح کی تینوں اعرابی لفظی رفع ضمہ کے ساتھ نصب فتحہ کے ساتھ اور جر کسرہ کے ساتھ. یہاں پر منصوب لفظاً مضاف الجمعتی مفرد منصرف صحیح. اس کی تینوں اعرابی لفظی رفع ضمہ کے ساتھ نصب فتحہ کے ساتھ اور جر کسرہ کے ساتھ. مجرور لفظاً مضاف الیہ برائے مضاف. مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مفعول فی برائے فعل قبلہ مفرد منصرف صحیح. اس کی تینوں اعرابی حالت لفظی رفع ضمہ کے ساتھ نصب فتحہ کے ساتھ اور جر کسرہ کے ساتھ. یہاں پر منصوب لفظاً مضاف الظہری مفرد منصرف صحیح. اس کی تینوں اعرابی لفظی رفع ضمہ کے ساتھ نصب فتحہ کے ساتھ اور جر کسرہ کے ساتھ. مجرور لفظاً مضاف الیہ برائے مضاف. مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مفعول فی برائے فعل. فعل اپنے فاعل اور دونوں مفعول فی اور متعلق سے مل کر جملہ کے لیے قبلیہ ہوا. فعل اپنے فاعل اور دونوں مفعول فی اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. ٹھیک ہو گیا جی. جی حضرت. چلیں ٹھیک ہے، آپ کی کلاس مکمل ہو گئی. آپ دونوں جا